وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. جی ہاں، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے بنیاد میں جو اس کی وسعت کا اشارہ وہ پڑھا کہ یہ عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبریں ہیں. یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بڑا ہی پیارا خواب ہے. اس پر والد صاحب کی نصیحتیں ہیں اور اس کے بعد جو مسائل ہیں اس کا آغاز ہو رہا ہے. پھر کرتے کرتے یوسف علیہ السلام کو بچپن کے اندر ہی بانو نے کنویں میں پھینک دیا. پھر کنویں سے قافلہ نکال لیتا ہے اور جو قافلہ ان کو نکالتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے بیچ ڈالا اس کو بڑی ہی ناقص سی قیمت پر. دراہم معدودہ یعنی گنتی کے چند درہم میں. تو قافلے والوں نے تھوڑی سی قیمت میں چند درہم میں بیچ دیا، کیونکہ زیادہ درہم ہوتے تو وہ گنے نہیں بلکہ تولنے کے حوالے سے ہوتا. گننے کی بجائے تول لیے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو چند درہموں کے عوض. اور اس کے سبب بھی یہ تھے کہ ان کو کوئی رغبت بھی نہیں تھی اور وہ اپنے آپ کو ظاہر سی بات ہے چور بھی سمجھتے تھے کہ اگر پتہ لگ گیا یہ کس کا بچہ تو کوئی پکڑا ہی نہ جائے تو جلدی جلدی اس کو سیل کرو. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، تو ان کو اس میں کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی توجہ نہیں تھی. پھر وہ بکتے بکاتے عزیز مصر تک پہنچ گئے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اس یوسف کو. یعنی یہ خاص چیز سے واقعہ بنایا ہے کہ صرف اہم سے اہم پوائنٹ، اگر اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہ کس طرح بکے کیا معاملہ اس کو نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو ہمارے ہاں ناول کا، کہانی کا، فلم کا، ڈائجسٹ کا، ڈرامے کا جو سلسلہ چلتا ہے نا تو اس کو اس اسلوب پہ ڈالا جاتا ہے. یعنی اس اسلوب پہ اگر تو جو مقصد ذکر کیے ہیں اس طرح کیا جائے تو پھر تو مطلب وہ اس سے بڑا سبق حاصل ہو. لیکن اس میں سے ایسے پوائنٹ لے لیے جاتے ہیں جو معاشرے کو برباد کرنے والے ہیں، وہ پوائنٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اس نے جس شخص نے خریدا یوسف کو مصر میں اپنی بیوی سے کہا اکریمی، تو اچھا کیا، یعنی غلاموں والا سلوک نہ کرنا اس سے. یہ بہت کسی اچھے اعلیٰ خاندان کا ہے. مسواہ اس کا ٹھکانہ، اس کا بستر، کھانا پینا اعلیٰ معیار کے اوپر ہو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ نفع دے ہمیں. او نتخذہ ولدا، یا اتنا خوبصورت بچہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یعنی جو امیدیں وابستہ اولاد سے ہوتی ہیں وہ امیدیں دل میں جاگنے لگتی ہیں کہ شریف ہے، معصوم ہے، خوبصورت ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے بات کرنے کا. تو غلاموں میں یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں. ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض، اور اس طرح ہم نے قوت دی، جگہ دی یوسف کو فی الارض، مصر کی زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم سکھائیں اسے من تعبیر الاحادیث، تعبیر کرنا باتوں کی. کیونکہ یہ بہت بڑے عہدے کے اوپر تھا یہ بندہ، تو اس وجہ سے اس کے پاس آنا جانا، معاملات، ڈیلنگ، میٹنگ، مشاورت، یہ ساری چیزیں بھی تھی. شاہی مہمانوں کا آنا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ غالب ہے اپنے ہر کام پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ جانتے کیا نہیں، یعنی عقیدے میں کمزوری ہے، غیروں کی طرف نسبتیں، غیروں کے واسطے وسیلے. واللہ غالب علی امرہ،
اللہ کی تقدیر، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر، اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ بے شک سارے دنیا مل کے اس کو روکنے کی کوشش کرے، تمام مخلوقات اللہ نے کام کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ سارے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے درپے اللہ تعالی نے بچانا ہوتا ہے، اس لیے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اکثر لوگ اس علم تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس توکل اور یقین تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس تدبر اور بصیرت تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، بہت نیچے نیچے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، اس سے ملتا، اس سے ملتا ہے، اس کا پلہ پکڑو، اس کو سیڑھی پکڑ لو، اس کا واسطہ دے لو، اس کا وسیلہ دے لو، یہ بھی کر لیتا ہے، وہ بھی کر لیتا ہے، یہ بھی بگڑی بناتا ہے، وہ بھی بناتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس معیار تک پہنچنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عقیدے بنائے پھرتے ہیں، نظریات، عقیدتیں، اندھی عقیدتیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ یوسف پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو، پختگی کی جوانی کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، آتَيْنَاهُ تو ہم نے دیا اسے حُکْمًا وَعِلْمًا، حکمت بھی دی، علم بھی دے دیا۔ حکمن، حکم ایسا کہ فیصلہ کرنا، کہ فیصلے سکھا دیے، تعبیرات سکھا دی، معاملہ سکھا دیا، ڈیلنگ سکھا دی، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، رسالت کا علم، نبوت کا علم، بصیرت کا علم، تقوی کا علم، معرفت کا علم، حیا کا علم، بچنے کا علم، دفاع کا علم، سارے علم جو ہے نا، یعنی ایسے ایسے آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا، مشکلیں آتی گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جیسے عمر بڑھ رہی تھی ویسے ویسے علم بڑھ رہا تھا، تجربہ بڑھ رہا تھا، ٹھوکریں بڑھ رہی تھی، معرفت بڑھ رہی تھی، ایمان بڑھ رہا تھا، یقین بڑھ رہا تھا۔ تو وہ جب پختگی کی عمر کو پہنچ جاتے پھر اللہ رب العزت کا اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا، جب پیچھے معاملہ بھائی بہن کے گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس وقت وحی کر کے بتا دیا کہ ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ایک دن یہ آئیں گے تیرے پاس۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے سرزمین مصر میں جگہ بھی دی، حکمرانی اور سیاست کے اسرار و رموز بھی سکھائے، بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد بھی اسی نسبت سے ہوئے، اور اسی سرزمین مصر میں جگہ بخشی۔ تو یہ ساری چیزیں واللہ غالب علی امری میں کہہ کے کہ آہستہ آہستہ یہ امر میرا پروان چڑھتا رہا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پختہ جوانی کو پہنچا تو ہم نے دیا اس کو علم اور حکمت اور نبوت، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں، یعنی محسنین کا بدلہ، کہ وہ جو نیکی کرتا ہے، نیکی کے معیار کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اللہ کی بات کو سب سے اوپر رکھتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، نبوت رسالت کا پاس ہے، اللہ نے حسن دیا تو اس کی حفاظت کرنی آتی ہے، جوانی دیا تو اس کی حفاظت کرنی آتی ہے، خاندان دیا اس کی حفاظت کرنی آتی ہے، نبوت رسالت دی اس کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ بندے کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبیاں دی ہیں اس کے اوپر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے رب کی ذات کے احسان کو مانتے ہوئے محسن بن جانا، نیکی کرنے والا بن جانا، عاجزی والا بن جانا، فائدہ پہنچانے والا بن جانا، شر پھیلانے والا نہ ہونا۔ تو ان کی جزا پھر اللہ کا بدلہ اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرورت ہے جس کام کے لیے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، برکت سے عزتیں بھی عطا کر دیتا ہے، راستے بھی بنا لیتا ہے، بچا بھی لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ نیکی کسی حال میں ضائع نہیں ہوتی، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہمارے ہاں جو نیکی کر کے ہم یہ چیز کرتے ہیں نا، میں نے اس کے ساتھ بڑا احسان کیا، اس نے مجھے یہ صلہ دیا، میں نے بڑی نیکی کی، میں آپ ہم ساری کرتے ہیں، لیکن اس سے ہماری نیتوں کے اندازے ہو جاتے ہیں کہ نیکی کتنی کی، پھر نیکی میں مفاد نہیں ہوا اس کا مطلب۔ جب ہم یہ صلہ چاہتے ہیں، نیکی کا صلہ تو بندے نہیں دینا ہوتا، نیکی کا صلہ تو رب سے ملنا ہے،
رب کے لیے کی ہوگی تو پھر رب کے اوپر ہی امید۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، گنوانا شروع کر دیتے ہیں نیکیاں، میرا اس پر یہ احسان، میرا یہ احسان، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اس کا مطلب وہ کھوٹ کی نکل گئی ہماری۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو اللہ رب العزت کو ساتوں آسمانوں پر پتہ ہے کہ میرے بندے نے کب کس جگہ میرے لیے نیکی کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکیوں کی جزا بھی لوگوں سے چاہتے ہیں، نیکیوں کا بدلہ بھی لوگوں سے چاہتے ہیں، لوگ کوئی بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، ہاں اس نیکی کو قبول کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے، نیکی کو قبول کرے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی ہو اور آپ کی ضرورت ہو، اللہ ان ضرورتوں کو دوسروں کے دلوں میں ڈال دے، محبتیں ڈال دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی غیبی معاملے سے اس محسنین کا جو ہے نا احسان کا بدلہ چکانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔